guys, welcome to my YouTube channel platform of learning once again. دوستوں میں آج پارٹ 2 لے کر آیا ہوں پریپوزیشنز کے حوالے سے. تو آج ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم نے پریپوزیشنز کو کس طرح سولو کرنا ہے، کس طرح ان کو ہم نے سیکھنا ہے. لاسٹ میں دوستوں یہ بھی بتاؤں گا کہ بیسٹ طریقہ کیا ہے پریپوزیشن کو سیکھنے کا، تو پلیز اینڈ تک جڑے رہیے گا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ این ٹی ایس یا جو ایٹا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان میں ایگزامینرز جو ہے وہ 2 ٹائپس کے ایم سی کیوز دیتے ہیں پریپوزیشنز کے حوالے سے. اور پریپوزیشن کے 2 ٹائپس بھی ہوتے ہیں. پہلا ٹائپ یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائپ کے ذریعے سے پریپوزیشن کے حوالے سے ایز سچ کوئی رولز موجود نہیں ہوتے، کوئی پرنسپلز موجود نہیں ہوتے. تو ایگزامینرز یہ چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے ان پریپوزیشن کے حوالے سے، ان ٹائپ آف پریپوزیشن کے حوالے سے، کہ ویدر ایک کینڈیڈیٹ ڈیلی بیسس پہ ریگولر بیسس پہ ریڈنگ کرتا ہے یا نہیں. دوسری ٹائپ کے اس طرح کے ایم سی کیوز پریپوزیشنز کے حوالے سے دیے جاتے ہیں جن پریپوزیشنز کے حوالے سے ایک اسپیسیفک ٹائپ کے رولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دونوں کو ڈسکس کرتے ہیں. جو فرسٹ ایم سی کیوز ہے، لیٹس فرسٹ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کس ٹائپ کا پریپوزیشن یہاں پہ ہمیں ملتا ہے. تو فرسٹ جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے شی ہیز بین ایگزمپٹڈ ڈیش نائٹ ڈیوٹی. ایگزمپٹڈ کا مطلب میں دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایگزمپٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ایک روم ملنا، کسی چیز سے ایک اسپیس ملنا. لائک کسی چیز اگر ایک رسپانسبلٹی ہے، اب آپ پہ آج وہ رسپانسبلٹی نہیں ہے، یا رات کی ڈیوٹی کی رسپانسبلٹی آپ پہ نہیں ہے، تو آپ اس سے منہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے. اچھا، اب سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پریپوزیشن فرام ہم نے کیوں چوز کرنا ہے. دوستوں میں آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے فرسٹ ٹائپ آف پریپوزیشن ہے. یہاں پہ ایگزامینر یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ ویدر آپ ڈیلی بیسس پہ ریڈنگ کرتے ہیں یا نہیں. تو اس فرام کے حوالے سے ایز سچ کوئی رول موجود نہیں ہے. اور یس آپ نے یہ سیکھنا ہے. اور سیکھنا کس طرح سے ہے؟ یس اگر آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو یہ بالکل جو ہے ایک کامن سی پریپوزیشن ہے آپ کے لیے. اچھا، اب آتے ہیں دوسرے ایم سی کیوز کی طرف. دوسرا ہے آئی ٹوک دی گن اینڈ ہیڈ انڈر دی ڈیش دا صوفہ. لائک یہاں پہ اگر ہم دیکھیں دوستوں تو انڈر نیتھ پریپوزیشن کا جو آپشن ہے یہ ٹھیک ہے. اب اس کے حوالے سے ایک رول ہے، وہ رول آپ نے سیکھنا ہے. وہ رول کیا ہے اس پریپوزیشن کے حوالے سے؟ انڈر نیتھ ہم نے کیوں لگایا، بینیتھ کیوں نہیں لگایا، بلو یا انڈر کیوں نہیں لگایا. تو انڈر نیتھ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈر نیتھ جب کوئی چیز کسی چیز کے نیچے ہو لیکن سپیس بہت کم ہو دو چیزوں کے درمیان. فار ایگزامپل یہاں پہ گن ہے، گن کے اوپر صوفہ ہے. اب صوفہ اگر آپ دیکھیں تو گن اور صوفے کے درمیان بہت تھوڑی سی اسپیس ہے، بہت تھوڑی سی اسپیس ہے. تو اس وجہ سے، اس تھوڑی سی اسپیس کی وجہ سے ہم نے انڈر نیتھ لگایا. اگر یہ اسپیس ہم بڑھا دیں تو پھر ہم نے انڈر نیتھ نہیں لگانا، پھر ہم نے بینیتھ لگانا ہے. تو دوستوں یہ رول آپ نے سیکھنا ہے کہ جب اسپیس بہت کم ہو دو چیزوں کے درمیان اور بالکل کور ہو، لائک صوفہ جو ہے وہ بالکل کور کرتا ہے اس گن کو. ٹھیک ہے، تو تب ہم نے انڈر نیتھ لگانا ہے، نہ کہ بینیتھ. انڈر اور بلو تو ویسے بھی کمپلیٹلی غلط ہیں. اب تیسرے ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں، وہ ہے فہد ریزائن فرام جاب ڈیز جنوری. اب اس کے حوالے سے بھی رول ہے، کیونکہ جب جنوری کی بات آتی ہے، یا جنوری کی بات نہیں، جب لائک ایک منتھ کی بات آتی ہے، یا جب بہت زیادہ ٹائمز اسپین کی بات آتی ہے، جب ٹائم زیادہ ہو تو تب ہم نے کیا لگانا ہے. ویسے بھی جتنے بھی منتھس ہیں ان کے ساتھ ہم نے ان ہی لگانا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہاں پہ جو رائٹ آپشن ہے، جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ان. فہد ریزائن فرام جاب ان جنوری. اور یہاں پہ دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے آن کیوں نہیں لگانا یا ایٹ کیوں نہیں لگانا. اس کے حوالے سے بھی نیچے ایم سی کیوز ہے
تو میں آپ کو ان ایگزامپلس میں بتا دوں گا. اب فورتھ کی طرف آتے ہیں، وہ ہے دا میٹرو اسٹیشن از رائٹ ڈیش دی ایئرپورٹ. یہاں پہ دوستوں آپ کو بنیت کی بھی اگزامپل مل گئی کہ یہاں پہ جو میٹرو اسٹیشن ہے وہ ایئرپورٹ کے بالکل نیچے ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ دوستوں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اسپیس کی بات آ گئی اگین. لائک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص بیٹھا ہے ایک درخت کے نیچے. اب درخت اور اس مین کے درمیان دوستوں اسپیس بہت زیادہ ہے. تو جب اس طرح کی اسپیس اوپن اسپیس ہو تو ہم نے پھر کیا لگانا ہے، بنیت ہی لگانا ہے. تو یہاں پہ بنیت کا آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے. ففتھ کی طرف آتے ہیں، دیر وازنٹ مچ یونٹی ڈیش دی کونسل ممبرس. اگین جو ہے وہ اس پریپوزیشن کے حوالے سے بھی رول ہے. وہ رول کیا ہے کہ یہاں پہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کونسل ممبرس مطلب یہ ہے کہ یہ ممبرس بہت زیادہ ہے یا دو سے زیادہ ہے. جب بھی دو سے زیادہ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم نے بٹوین کی بجائے امنگ ہی لگانا ہے. تو وہاں پہ جو کریکٹ آپشن ہے وہ کیا ہے، امنگ ہے. Mountain, sixth one, mountain is covered dash snow. Now again جب cover کی بات آتی ہے تو ہم نے with ہی لگانا ہے، اور اس کے حوالے سے as such کوئی رول موجود نہیں ہے. تو اس پریپوزیشن کو ہم نے کس طرح سیکھنا ہے، یہ ہم نے یہ اگر اس ٹائپ کی پریپوزیشن اس ٹائپ کا پریپوزیشن دیا جاتا ہے وہ ایگزامنر اس لیے دیتا ہے کہ دوستوں وہ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ whether this candidate reads on a regular or daily basis or not. تو ہم نے دوستوں یہ ریپیٹیشن کے ذریعے سے ہی سیکھنا ہے. سیونتھ ون ہے، شی پلیڈڈ ڈیش دی کنگ فار ہر ہسبینڈس لائف. یہ بڑا کنفیوزنگ اور بہت ہی زیادہ موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہے دوستوں پریپوزیشن کے حوالے سے. کیونکہ پلیڈڈ، ہم پلیڈ کے ساتھ جو پریپوزیشن ہے وہ بڑا عجیب ہے. کیونکہ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں جو کامن سینس کی بات ہے وہ پلیڈ کے بعد ٹو، میں خود یہ پریپوزیشن یوز کرتا تھا لیکن وہ غلط، یہ ٹو کا آپشن غلط ہے. تو ہم نے ود لگانا ہے. اب یہ بھی ہم نے ریڈنگ کے ذریعے سے ہی سیکھنا ہے، اس کے حوالے سے بھی سچ کوئی رول موجود نہیں ہے. ایٹھ کی طرف آتے ہیں، وہ ہے مائی انکل ہو از اے بزنس مین آفن ٹریولز ڈیش ایئر. یہاں پہ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی لائک بات آتی ہے ایک سورس کے ذریعے سے، جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ہم نے اکثر بائی ہی لگانا ہے. لائک بائی بس، بائی سائیکل، لائک بائی اینی ادر سورس جس کے ذریعے سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. تو یہاں پہ بائی ایئر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تھرو ہم نے ایک ایروپلین کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. تو ایک سورس ہے، جہاز ایک سورس ہے، ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے تو ہم نے بائی ہی چوز کرنا ہے. نمبر 9 پہ ہے، مائی گرینڈ مدر ڈائڈ ڈیش 7 PM اگین ڈیش 12 اگست 1989. یہاں پہ دوستوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کے اوپر ہم نے توجہ دینی ہے، فوکس کرنا ہے، وہ ہے 7 PM. جب بھی کوئی مخصوص ٹائم کی بات ہو، جب بھی کوئی گھنٹے کا نام لیا جائے لائک 7 PM 8 PM 10 o'clock ایٹسٹرا، تو تب جا کے ہم نے 8 ہی لگانا ہے. اور رول یہی ہے کہ جب آپ نے یہی سیکھنا ہے کہ بس جب بھی گھنٹے کے مخصوص گھنٹہ مینشن کیا جائے لائک 7 PM 10 PM، تو تب جا کے آپ نے وداؤٹ اینی یہاں پہ سوچنے کے تو آپ نے 8 ہی فوراً لگانا ہے. پھر یہاں پہ جو بات آتی ہے وہ ہے آن 12 اگست. تو یہاں پہ آن جب ہم نے کب لگانا ہے، جب کوئی تاریخ مینشن ہو. جب کوئی گھنٹے کا نام مینشن ہو تو ہم نے 8 لگانا ہے. جب کوئی ڈیٹ کا نام مینشن ہو تو ہم نے آن لگانا ہے. لیکن جب صرف اور صرف ایئر کی بات ہو لائک یہاں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان 1989، تو تب جا کے ہم نے ان ہی لگانا ہے. اچھا لاسٹ ون کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے دی آئی لینڈ از سو اسمال دیٹ دیر آر اونلی 5 ہاؤسز ڈیش ایٹ. کامن سینس یہ کہہ رہی ہے دوستوں کہ ہم نے یہاں پہ ان ہی لگانا ہے. لیکن
ان یہاں پہ کریکٹ آپشن نہیں ہے، ہم نے آن لگانا ہے۔ آن کیوں لگانا ہے؟ کیونکہ جتنے بھی سیارے ہیں، جس طرح کہ ہماری زمین جو ہے، ارتھ جو ہے، یہ ایک سیارہ ہے، تو اب ارتھ کی جب ہم بات کریں گے تو ہم نے آن ہی لگانا ہے، یا جس بھی سیارے کی جب ہم بات کریں گے تو ہم نے آن ہی لگانا ہے بجائے ان کے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ لاسٹ میں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بیسٹ وے کیا ہے۔ دوستو بیسٹ وے صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور پریپوزیشن کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ کس ورڈ کے ساتھ، کس ورب کے ساتھ کون سا پریپوزیشن جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ اسی طرح ہی ریپیٹیشن کے ذریعے سے یا ریڈنگ کے ذریعے سے سیکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ پریپوزیشنز ایسے ہیں جن کے حوالے سے رولز ہیں، تو ان کے رولز کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے، ایز سچ دوسرا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ نیور فارگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تھینک یو ویری مچ۔